السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف فرما دیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو اس کے آگے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جنگ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ فتح مکہ کے بعد عام طور سے تمام عرب کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، کیونکہ ان میں اکثر وہ لوگ تھے جو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین رکھنے کے باوجود قریش کے ڈر سے مسلمان ہونے سے ڈرتے تھے اور فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر چونکہ عرب کے دلوں میں کعبے کا بے حد احترام تھا اور ان کا عقیدہ تھا کہ کعبے پر کسی باطل پرست کا قبضہ نہیں ہو سکتا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کر لیا تو عرب کے بچے کو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین ہو گیا اور وہ سب کے سب بلکہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ باقی بچا عرب کی بھی ہمت نہ رہی کہ اب اسلام کے مقابلے میں ہتھیار اٹھا سکے، لیکن مقام حنین میں حوازن اور ثقیف نام کے دو قبیلے آباد تھے جو بہت ہی جنگجو اور بہادر تھے۔ ان لوگوں پر فتح مکہ کا الٹا اثر پڑا، ان لوگوں پر غیرت سوار ہو گئی اور ان لوگوں نے یہ خیال قائم کر لیا کہ فتح مکہ کے بعد ہماری باری ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ مسلمانوں پر جو اس وقت مکہ میں جمع ہیں ایک زبردست حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ عنہ کو تحقیقات کے لیے بھیجا۔ جب انہوں نے وہاں سے واپس آ کر ان قبیلوں کی جنگی تیاریوں کا حال بیان کیا اور بتایا کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف نے اپنے تمام قبیلوں کو جمع کر لیا ہے اور قبیلہ حوازن کا رئیس اعظم مالک بن عوف ان تمام قبیلوں کا سپہ سالار ہے اور 100 برس سے زیادہ عمر کا بوڑھا درید بن السمہ جو عرب کا مشہور شاعر اور مانا ہوا بہادر تھا بطور مشیر کے میدان جنگ میں لایا گیا ہے، اور یہ لوگ اپنی عورتوں بچوں بلکہ جانوروں تک کو میدان جنگ میں لائے ہیں تاکہ کوئی سپاہی میدان سے بھاگنے کا خیال بھی نہ کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شوال سن 8 ہجری میں 12,000 کا لشکر جمع فرمایا۔ 10,000 تو مہاجرین و انصار وغیرہ کا وہ لشکر تھا جو مدینہ سے آپ کے ساتھ آیا تھا، اور 2,000 نئے مسلمان تھے جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو ساتھ لے کر اس شان و شوکت کے ساتھ حنین کا رخ کیا کہ اسلامی افواج کی کثرت اور اس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر بے اختیار بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا کہ آج بھلا ہم پر کون غالب آ سکتا ہے۔ بس خداوند عالم کو صحابہ کرام کا اپنی فوجوں کی کثرت پر ناز کرنا پسند نہیں آیا، چنانچہ اس فخر و نازش کا یہ انجام ہوا کہ پہلے ہی حملے میں قبیلہ حوازن و ثقیف کے تیر اندازوں نے جوں تیروں کی بارش کی اور ہزاروں کی تعداد میں تلواریں لے کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، تو وہ 2,000 نئے مسلمان اور کفار مکہ جو لشکر اسلام میں شامل ہو کر مکہ سے آئے تھے ایک دم سر پر پیر رکھ کر بھاگ نکلے۔ ان لوگوں کی بھگدڑ دیکھ کر انصار و مہاجرین کے بھی پاؤں اکھڑ گئے۔ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو گنتی کے چند جان نثاروں کے سوا سب فرار ہو چکے تھے۔ تیروں کی بارش ہو رہی تھی، 12,000 کا لشکر فرار ہو چکا تھا، مگر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے استقامت میں بال برابر بھی لغزش نہیں ہوئی۔
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ایک لشکر بلکہ ایک عالم کائنات کا مجموعہ بنے ہوئے نہ صرف پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے بلکہ اپنے سفید خچر پر سوار برابر آگے ہی بڑھتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے کہ میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پکارا کہ یا معشر الانصار۔ فوراً آواز آئی کہ ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بائیں جانب رخ کر کے فرمایا کہ یا المہاجرین۔ فوراً آواز آئی کہ ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ چونکہ بہت ہی بلند آواز تھے، آپ نے ان کو حکم دیا کہ انصار و مہاجرین کو پکارو۔ انہوں نے یا معشر الانصار اور یا المہاجرین کا نعرہ مارا تو ایک دم تمام فوجیں پلٹ پڑی اور لوگ اس قدر تیزی کے ساتھ دوڑ پڑے کہ جن لوگوں کے گھوڑے ازدحام کی وجہ سے نہ مڑ سکے، انہوں نے ہلکا ہونے کے لیے اپنی جرہیں پھینک دی اور گھوڑوں سے کود کود کر دوڑے اور کفار کے لشکر پر جھپٹ پڑے، اور اس طرح جابازی کے ساتھ لڑنے لگے کہ ایک دم سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ کفار بھاگ نکلے، کچھ قتل ہو گئے، جو رہ گئے گرفتار ہو گئے۔ قبیلہ ثقیف کی فوجیں بڑی بہادری کے ساتھ جم کر مسلمانوں سے لڑتی رہی، یہاں تک کہ ان کے 70 بہادر کٹ گئے، لیکن جب ان کے علمبردار عثمان بن عبداللہ قتل ہو گیا تو ان کے بھی پاؤں اکھڑ گئے، اور فتح مبین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا۔ پیارے دوستو، اس کے آگے کا واقعہ ہم جلد ہی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔